ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر رکھتے ہیں کہ دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم انبیاء کے مزار پہ دعا کے اس لیے قائل ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، ہم صحابہ کے مزارات پہ دعاؤں کے اس لیے قائل ہیں کہ یہ اللہ کے مقبول ہیں، ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ خاص انوار و تجلیات ہوتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بانجی کے حجرے میں گئے تو ماموں تھے آپ حضرت سیدہ مریم کے، تو بے موسم پھل دیکھے، کہا بیر جاتی بھی نہیں ہے اور یہاں اللہ کی بندی رہتی ہے، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو سوال کر دیا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، عرض کی مامو جان یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ بات مسجد میں بھی جا کے دعا کر سکتے تھے، اپنے حجرے میں بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن کہا جہاں جنت کے بے موسم پھل آتے ہیں، یہ حجرہ کوئی عام حجرہ نہیں ہے، بڑا بابرکت حجرہ ہے کہ جس میں فرشتے پھل لے کے آتے ہیں۔ اس حجرے کو ملوز خاطر رکھا اور یہ ذہن کے اندر بات لے آئے کہ اولاد میری نہیں ہے، بیٹے کی تمنا ہے، حجرہ مریم ہے، اور وہاں کہا پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اس سے پتہ یہ چلا قرآن پاک کی اس آیت کی اس نص سے کہ جہاں اللہ کی خاص تجلیات ہوں، 7 رحمتیں ہوں خاص، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو خود بھی نبی تھے، لیکن عقیدہ میں نبی نے یہ دیا ہے کہ جہاں خاص تجلیات ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا نبوت والے شخصیت کے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں دنیا کے تمام لوگ مل جائیں لیکن نبی بن سکتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے ہی نبی خاص کر لیے تھے کہ یہ میرا نبی ہوگا، یہ میرا نبی ہوگا، یہ میرا رسول ہوگا، یہ تو پہلے ہی خاص کر لیا۔ فرمایا وہ خود سراپا رحمت زکریا علیہ السلام کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو چلتا ہوا پانی بھی رک جاتا، فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے نازل ہو جاتے ہیں، پرندے ہوا میں رک جاتے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، لیکن عقیدہ کیا دیا کہ جہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں بھی دعائیں مانگا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، فرشتوں نے ندا دے دی کہ اللہ فرماتا ہے سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، فرمایا زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسا نیک بچہ تجھے عطا کرے گا، ایک صالح فرزند عطا فرمائے گا، سیدم فرمایا وہ سردار بھی ہوگا، وہ نبیم فرمایا اللہ کا نبی بھی ہوگا، نبیم من الصالحین، اور فرمایا صالح بھی ہوگا۔ فرمایا اللہ نے بیٹا کیسا عطا فرما دیا۔ زکریا علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے، جب اللہ کا بیان سناتے، یحییٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ گر کے بے ہوش ہو جاتے، اللہ کے خوف سے اس قدر روتے، اس قدر اللہ کا خوف غالب آ جاتا کہ سب سے توجہ ہٹا کے رب کی یاد ہی میں لگے رہتے۔